شاعر نے خوشی اور غمی کا ذکر کیا نا، تو شعر سماعت کیجئے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور شعر میں کہتے ہیں میر حسن سیر البیان میں، برس 15 یا کہ 16 کا سن، برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن، کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ صنعت تضاد پہ اشعار سنیے جی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب جنت اور جہنم، یہ صنعت تضاد۔ ایک اور شعر سنیے صنعت تضاد کا۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ یہ تو میر صاحب نے فرمایا تھا، آپ نے غزل پڑھی ان کی۔ تو یہ صنعت تضاد ہے، پیری اور جوانی، جنت اور جہنم، اور صبح اور شام۔ سوال نمبر 6 میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی مثال بھی دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مثنوی پڑھیں گے، مثنوی سحر البیان۔ مثنوی سحر البیان یہ لکھی ہے میر حسن نے، اور مثنوی کسے کہتے ہیں کہ وہ مسلسل نظم جس کے ہر شعر کا قافیہ جدا ہوتا ہے، یعنی ہر شعر کے بعد اس کا قافیہ تبدیل ہو جاتا ہے، اسے مثنوی کہا جاتا ہے۔ اور مثنوی مثنا سے ہے جس کے معنی دو دو کے ہیں۔ ایسی نظم جس میں قصے کہانیوں کا بیان ہو تو مثنوی وہ کہلاتی ہے۔ میر حسن کا جو اصل نام ہے وہ میر غلام حسن ہے، اور ان کی یہ مثنوی ہے سیر البیان، یہ شعری داستان ہے۔ شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ تو یہ جو کہانی ہے، داستان ہے، مثنوی، اس کی ہیئت ہے۔ شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر کی یہ کہانی ہے۔ میر حسن آپ کے نصاب میں ان کی یہ مثنوی شامل ہے، اور ان کے پوتے ہیں میر ببر علی انیس، مرثیہ نگار۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو دیکھیے کہ یہ دادا بھی آپ کے کورس میں شامل ہیں اور پوتا بھی۔ پوتے ہیں میر انیس اور دادا میر حسن، ان کی مثنوی سحر البیان۔ اور اس سے جو اگلا مرثیہ ہے وہ میر ببر علی انیس کا ہے۔ تو یہ ان کا تعارف دیکھتے ہیں جی میر حسن کا۔ یہ ایک داستان ہے۔ تو بادشاہ کو نجومیوں نے کہا تھا کہ 12 سال تک شہزادے کو چھت پر نہیں سونے دینا۔ 14ویں کی رات تھی، ایک پری شہزادے کا حسن دیکھ کر نیچے اتری اور شہزادے کو ساتھ لے گئی۔ تو شہزادہ کمسنی کے باعث پریشان رہتا ہے۔ پری کا نام ہے مارخ، وہ اسے لکڑی کا گھوڑا دیتی ہے سیر کے واسطے۔ وہ بدر منیر کے باغ میں اترتا ہے، اس پر عاشق ہوتا ہے۔ مارخ کو جب پتہ چلتا ہے ایک دیو کے ذریعے اس کو پتہ چلتا ہے، تو وہ غضبناک ہو کر اسے کہکاف کے اندھے کنویں میں ڈلوا دیتی ہے۔ بدر منیر نجم النساء کے ساتھ جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ کی مدد سے بے نظیر کو رہائی دلاتی ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ بیاہ کر لیتی ہے۔ یہ پوری کہانی میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتا دی، اور یہ جو سیر البیان مثنوی ہے ویسے بے حد طویل ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ یہاں پہ دیا گیا ہے اور وہی ہم پڑھیں گے۔ نام دیکھیے، میر غلام حسن، حسن تخلص تھا، نامور حجو گو، میر زاہق کے بیٹے۔ حجو کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں کسی کی مذمت کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حجو۔ اور یہ بھی آپ کے گرامر میں شامل ہے، یہ بھی اس کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ میر خلیق کے والد اور مشہور مرثیہ نگار میر انیس کے یہ دادا تھے میر حسن۔
جب نواب آصف الدولہ نے اپنا دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا تو یہ بھی لکھنؤ آ گئے۔ تو شعر و شاعری ان کو ورثے میں ملی، صاحب دیوان شاعر تھے، تو ان کی شہرت غزلیات یا قصائد سے نہیں بلکہ صرف مثنوی سحر البیان سے ہے۔ سحر البیان کا مطلب ہوتا ہے جادو بیان۔ کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ جادو بیان۔ تو سحر جادو کو کہتے ہیں اور سحر صبح کو کہتے ہیں۔ سحر جادو کو کہتے ہیں، سحر البیان جادو بیان۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے، ایک یہ روایتی داستان ہے شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کا، افسانہ ہے، کہانی ہے، اسے واقعیت اور حقیقت کا رنگ انہوں نے دیا، اور واقع نگاری، کردار نگاری اور منظر کشی کے ساتھ انہوں نے اپنے زمانے کے رسم و رواج اور تہذیب و معاشرت کی تصویر کشی کی ہے۔ اس میں میر حسن کے کلام میں ان کی یادگار غزلیات ہیں، قصائد کا ایک دیوان ہے، مثنویات کا مجموعہ ہے، شاعروں کا ایک تذکرہ شامل ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ مثنوی، شہزادہ بے نظیر کی کہانی اور بدر منیر۔ 14ویں کی رات تھی، پہلا شعر دیکھیے، کزارا وہ شب تھی شب چارد، پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف مہ۔ یہ ماہ بھی ہے اور مہ بھی، تو یہاں پہ مہ ہے، چاند، دونوں طرح سے یہ لکھا جاتا ہے۔ چاند کی روشنی، 14ویں کا چاند تھا، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، لطف حاصل ہوتا تھا، عجب عالمین نور کا تھا ظہور، عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہے تو کہ دریا تھا مہتاب کا۔ جیسے چاند سے جو ہے نور کا دریا بہ رہا ہوا، شہزادے کا دل بے قرار، بے چین ہوا۔ بے قرار میں بے جو ہے یہ سابقہ ہے، کیا ہے؟ سابقہ۔ بے چین ہوا شہزادے کا دل، تو اس نے کیا کہا کہ میں نے چاندنی کی بہار دیکھنی ہے، 14ویں کا چاند دیکھنا ہے، وہ منظر دیکھنا ہے۔ یہ دیکھی جو وہاں چاندنی کی بہار، کچھ آئی جو اس مہ کے جی میں ترنگ۔ اب یہاں پہ استعارہ ہے، مہ، ماہ، چاند، یہ شہزادے کو کہا جا رہا ہے۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ میں کسے کہا جا رہا ہے؟ شہزادے کو، شہزادے کو کہا جا رہا ہے۔ جی میں ترنگ، جذبہ اٹھا، کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ، آج تو کوٹھے پہ جو ہے پلنگ بچھانا چاہیے، بہت خوبصورت منظر ہے، 14ویں کی رات ہے، 14ویں کی رات ہے۔ کہا شے نے اب تو گئے دن نکل، کہا شے نے اب تو گئے دن نکل، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل۔ تو نجومیوں نے جو پیش گوئی کی تھی، نجومیوں نے، کہ اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، 12 سال تک شہزادے کو چھت پر نہیں سونے دینا، اس کو جو ہے خطرہ ہے اس کی جان کو۔ اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل، بادشاہ نے کہا اس کو سونے دیا جائے، وہ دن تو گزر چکے ہیں جو نجومیوں نے بتائے تھے۔ کزارا، کزارا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، تو وہ تو دن وہی تھا اتفاقاً، سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ تو مولانا روم نے کیا بات کہی ہے کہ قضا جو ہے تقدیر کے سامنے دانا بھی کچھ نہیں کر سکتے، جب تقدیر آتی ہے تو دانا حکما بھی کچھ نہیں کر سکتے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا، کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ، چاندی جیسے بدن والے اس پر سونے کی آرزو رکھتے تھے، ہر حسین اس پر سونے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ پلنگ کس طرح کا تھا؟ اب میر حسن نے وہ منظر کشی کس طرح کی ہے دیکھیے، کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف۔ تو شبنم باریک ململ کو کہتے ہیں، ایک کپڑا ہے، شبنم رات کی نمی کو بھی کہا جاتا ہے۔ کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف۔ صفا کسے کہتے ہیں بھائی؟ آب و تاب، چمک، ستھرائی، یہ اوپر آپ لکھیں گے، آب و تاب، چمک، صفائی، صفا کے معنی بتا رہا ہوں۔ کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، تو یوں لگتا تھا جیسے شبنم اس پہ گری ہو۔ کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، اور چاندنی اس شبنمی چادر کا غلاف ہو، چاندنی اس شبنمی چادر کا غلاف ہو۔ دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم، ایک نرم کپڑا مخمل،
کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ تو رخسار رکھ کے اس پہ سوتا تھا وہ، چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا مان، دیے تھا لگا اس کے مکھڑے کو چاند، 4 چاند لگا دیتا تھا اس کا جو حسن تھا۔ وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر شہزادہ، رہا پاسباں اس کا بدر منیر، 14ویں کا چاند اس کا محافظ تھا۔ اتنا خوبصورت منظر تھا، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، وہ گویا اس کا محافظ تھا۔ شہزادہ خود بھی حسین تھا، پھر اوپر سے آپ دیکھیے کہ ایک تو جو سین تھا، جو منظر تھا رات کا، 14ویں کی رات تھی۔ ہوا اس کے سونے پہ عاشق جمعہ، چاند اس کے حسن پر فریفتہ ہو چکا تھا، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ، تو چاند بھی اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا، 14ویں کا چاند۔ وہ مہ اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، گھیرا چاند نے ایک دائرہ سا بنا لیا اس کے چھت کا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا، دگنا خوبصورت ہو گیا ماحول منظر، وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور سونے کا ڈھنگ۔ ایک اور شعر میں کہتے ہیں میر حسن سیر البیان میں، برس 15 یا کہ 16 کا سن، برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن۔ اب صفحہ نمبر 125 پہ آخری شعر دیکھیے، جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، چوکیدار پہرے کی جگہ، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار، تو سارے جو ہے وہ سو گئے، ان کو نیند آ گئی، میٹھی نیند۔ غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک مہتاب تھا۔ اگر کوئی جاگ رہا تھا تو وہ چاند جاگ رہا تھا، مہتاب۔ کزارا ہوا، اچانک ایک پری وہاں سے گزری، کزارا ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار۔ وہ تو اس پہ عاشق ہو گئی پری، اس نے دیکھا شہزادہ سو رہا ہے، تو وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار، وہ اپنا تخت نیچے لے آئی۔ جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمیں آسماں، منور ہے سارا زمیں آسماں۔ اور یہ سوالات دیکھیے مشق میں، سوال نمبر ہے 6، صنعت تضاد۔ صنعت تضاد، صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ کلام میں، شاعری میں جب متضاد الفاظ کا استعمال ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صنعت تضاد۔ صنعت تضاد پہ اشعار سنیے جی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب جنت اور جہنم، یہ صنعت تضاد۔ ایک اور شعر سنیے صنعت تضاد کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ یہ تو میر صاحب نے فرمایا تھا، آپ نے غزل پڑھی ان کی۔ تو یہ صنعت تضاد ہے، پیری اور جوانی، جنت اور جہنم، اور صبح اور شام۔ سوال نمبر 6 میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی مثال بھی دے دی۔ یہ شعر دیکھیے، جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمیں آسماں۔ زمیں آسماں آپ لکھیں گے تشریح میں کہ صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے اس شعر میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت۔ جوت کا مطلب ہے چمک دمک، آب و تاب، تجلی، یعنی اکٹھا ہو گیا ان کا حسن کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت، منبع، سوت، نکلنے کی جگہ، دو چشمے جیسے اکٹھے ہو گئے۔ میں عشق میں پھر یہ سوجی ترنگ، عشق کی جب شراب پینا تو پھر یہ خیال آیا، ترنگ جذبہ اٹھا کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ، تو اس کو پرستان لے چلو امانت کی طرح، حفاظت کے ساتھ۔ محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا۔ وہ خوبصورت استعارہ دیکھیے جی، پری خوبصورت، غرض لے گئی آن کی آن میں، فوراً اڑا کر وہ اس کو پرستان میں، پریوں کے ملک میں، کاف میں۔ کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، پریشان مصیبت زمانے کی جب سے ہے پست و بلند۔
زندگی کبھی ایک سی نہیں رہتی، پستی بلندی لگی رہتی ہے۔ تو یہاں تک یہ مثنوی تھی۔ ہاں جی، تو شاعر نے خوشی اور غمی کا ذکر کیا نا، تو شعر سماعت کیجئے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، چاندنی رات کا منظر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ چاند نور بکھیر رہا تھا، گویا چاندی کا دریا بہ رہا ہو، آنکھوں کو نور اور دل کو سرور ملتا تھا۔ چاندنی رات کی بہار دیکھ کر جی چاہتا تھا کہ بس اسے دیکھتے رہیں اور دیر تک دیکھتے رہیں۔ تو مثنوی کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، اور باقی جو چھٹا سوال ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج ہم نے مثنوی سحر البیان پڑھی میر حسن کی، تو یہ لیکچر جو ہے یہاں ختم کرتے ہیں۔